السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ مجھے مزید اچھی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ شکریہ۔ سورۃ الملک قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے جسے پڑھتے ہی دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی عظمت، اس کی بادشاہت اور قدرت کا یقین مضبوط ہوتا ہے، اور دوسری طرف انسان کو اپنی حقیقت یاد آتی ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور ہمیں آخر کار اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ آج ہم سورۃ الملک کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے پیغام پر بات کریں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ آخر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اپنی رات کے معمول میں شامل فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ سورۃ الملک قرآن پاک کی وہ سورت ہے جسے علماء نے بہت خاص بتایا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کا موضوع انسان کو سیدھا آخرت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سورت انسان کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کرتی ہے جو اسے روزمرہ کی غفلت سے نکال کر اللہ کی یاد کی طرف لے آتا ہے۔ سورۃ الملک کی سب سے مشہور فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، یعنی یہ سورت قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے قاری کے حق میں بولے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں کسی کی مدد مل جانا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ بعض روایات میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے حفاظت کرتی ہے، اسی لیے اسے المانعہ بھی کہا گیا ہے، یعنی روکنے والی، جو عذاب کو روک دے۔ اب یہاں ایک بات بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس سورۃ الملک پڑھ لینے سے سب کچھ خود بخود ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی برکت تب زیادہ ظاہر ہوتی ہے جب انسان قرآن کے پیغام کو بھی سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ سورۃ الملک ہمیں صرف فضیلت ہی نہیں بتاتی، بلکہ یہ ہمیں جگاتی بھی ہے۔ یہ سورت ہمیں سوال کرتی ہے، اور یہ سوال بہت گہرے ہیں۔ مثلاً یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کیوں بنائی، اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی زندگی صرف کھانا پینا، دنیا کمانا یا لوگوں کو خوش کرنے کا نام نہیں۔ زندگی اصل میں ایک امتحان ہے، اور امتحان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو سمجھ لے۔ سورۃ الملک کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کا اعلان فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ایک بہت خوبصورت انداز میں انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ دیکھو، پھر دوبارہ دیکھو، تمہاری نظر تھک جائے گی مگر تمہیں کوئی نقص نہیں ملے گا۔ یہاں قرآن ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی بے ترتیبی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی کمی نہیں، سب کچھ مکمل ہے۔ اور جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ پھر انسان کا دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اسی صورت میں جہنم کا ذکر بھی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا تو وہ آواز نکالے گی، اور جہنم کے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ اور وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تھا، مگر ہم نے جھٹلایا، ہم نے مانا نہیں۔ یہ آیات ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے: غفلت اور انکار اور تکبر، اور یہ بھی کہ قیامت کے دن انسان کے پاس بہانے نہیں ہوں گے، ہر چیز واضح ہو چکی ہوگی۔ سورۃ الملک کا ایک اور بہت زبردست حصہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو رزق کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا تاکہ تم اس میں چلو پھرو، رزق تلاش کرو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں قرآن ہمیں دنیا اور آخرت کا بیلنس سکھاتا ہے کہ دنیا میں کوشش کرو، محنت کرو، لیکن اپنے رب کو نہ بھولو، کیونکہ لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، اور یہ مثال دل ہلا دینے والی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ یہ سوال صرف سوال نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ نوکری ہمیں رزق دے رہی ہے، یہ کاروبار ہمیں رزق دے رہا ہے، یہ انسان ہمیں فائدہ دے رہا ہے، لیکن سورۃ الملک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اور جب انسان یہ بات دل سے مان لیتا ہے تو اس کا خوف کم ہوتا ہے، اس کی پریشانی کم ہوتی ہے، اور اس کا دل اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ پرندوں کی مثال بھی دیتے ہیں کہ تم نے کبھی پرندوں کو دیکھا؟ وہ آسمان میں کیسے پر پھیلا کر اڑتے ہیں، اور کون انہیں گرتے سے بچاتا ہے؟ یہ آیت بہت خوبصورت ہے، کیونکہ پرندے کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جانور جس کے پاس نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی سٹور، نہ کوئی بینک، پھر بھی اسے رزق مل رہا ہے، کیونکہ اللہ اس کا بھی رب ہے۔ تو پھر انسان کو کیوں اتنا خوف ہو، کیوں اتنی گھبراہٹ ہو؟ یہ سورت انسان کے اندر توکل پیدا کرتی ہے، لیکن سورۃ الملک صرف امید نہیں دیتی، یہ انسان کو ڈراتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی اللہ چاہے تو سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا کی طاقت، دنیا کے سہارے، دنیا کے پلان، سب کچھ کمزور ہے، اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الملک انسان کو تکبر سے نکالتی ہے، یہ انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال بہت اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو رات کے وقت کیوں پڑھا؟ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان تنہا ہوتا ہے، دن کے شور، کام اور رات میں انسان کے اندر کی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایسے اعمال اختیار کیے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ سورۃ الملک رات میں پڑھنے سے انسان کے دل میں آخرت کا خیال تازہ ہو جاتا ہے، قبر کی یاد آ جاتی ہے، حساب کتاب کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان اللہ کی رحمت کی طرف امید لگا لیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سورۃ الملک صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، اگر آپ اس سورت کے پیغام کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مثلاً سورۃ الملک ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کو آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اب ایک بہت پریکٹیکل بات کرتے ہیں، اگر آپ سورۃ الملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہیں تو آپ یہ کریں، روزانہ سونے سے پہلے صرف 5 منٹ نکالیں، وضو ہو تو بہت بہتر، ورنہ بغیر وضو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن ہاتھ میں لینے کے مسائل الگ ہیں، لیکن موبائل سے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ پہلے آہستہ آہستہ بڑھیں، پھر جب زبان رواں ہو جائے تو کوشش کریں کہ معنی بھی سمجھیں۔ اگر آپ روزانہ یہ سورت پڑھیں گی تو آپ محسوس کریں گی کہ آپ کا دل نرم ہونے لگے گا، گناہ سے نفرت بڑھے گی، عبادت میں دل لگے گا، اور اللہ پر یقین مضبوط ہوگا۔ اور ایک چیز جو بہت لوگ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورۃ الملک پڑھنے سے رات میں سکون آتا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کی بادشاہت کو مان لیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میرا رب سب کچھ سنبھال سکتا ہے، اور یہی سکون ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بہت خوبصورت بات بتاؤں، سورۃ الملک ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونا صرف مسجد میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھیں، آپ اپنی باتوں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں اللہ کو شامل کریں۔ سورۃ الملک ہمیں بتاتی ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان میں کامیابی صرف اسی کو ملے گی جو اپنے رب کو راضی کرے گا۔ تو آج سے نیت کریں کہ ہم سورۃ الملک کو اپنی رات کا حصہ بنائیں گے، چاہے تھکے ہوں، چاہے مصروف ہوں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کریں گے کہ اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الملک کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ آمین۔